أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اور آگے بڑھے ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور ہمارے مقصد کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب ہمارے لیے. آسمان بنایا انسانوں کے لیے، زمین کو پھیلائی انسانوں کے لیے، رات اور دن کے نظام کو اللہ پاک نے چلایا، مختلف لائن کی کھانے پینے کی لائن کی چیزیں اللہ نے بنائی. جو کچھ کے دنیا میں بنایا ہے هو الذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو. یہ انسانوں کے نفع کے لیے. زہریلا سانپ بھی جو پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو نفع دیتا. ہم نہیں جانتے، اللہ پاک کی حکمتوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہماری اپنی ذاتی زندگی آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم کہیں پھنس نہ جاوے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں الجھ کر آدمی اللہ کو بھول جاوے. اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، او یعرفون، اپنی پہچان کرانے کے لیے، کہ اللہ پاک کی پہچان نصیب ہو جائے. اللہ کون ہے، اللہ کتنی طاقتوں والے ہیں. ساری دنیا کا کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بغیر ستون کے آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے پھیلائی، آسمان سے بارش کو اللہ نے برسایا، زمین سے غلہ، اناج، ترکاری، پھل فروٹ کو اللہ نے پیدا فرمایا. جس کی مقدر کا دانہ ہے وہاں تک اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کے گھر تک، اس کی پلیٹ تک، اس کا لقمہ بنا کر اس کے پیٹ تک، اس کے منہ تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی. ساری دنیا کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. وہ نفع کی شکل میں انسانوں کو نقصان دے اور نقصان کی شکل میں انسانوں کو نفع دے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کرے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کرے. وہ ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بناوے، عزتوں والا بناوے، اور عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل اور خوار کر دے. وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ یکتا ہے. ساری دنیا کا کنٹرول ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق. وہ انسانوں میں انسانوں کو مرد بناوے، وہ عورت بناوے، وہ انسانوں کو اولاد عطا فرما دے، وہ انسانوں کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور وہ چاہے تو ساری دنیا کی میڈیکل طاقت ملا کر کسی کو ایک اولاد تو کیا بلکہ اولاد کا ناخن تک نہ دے. کن فیکن کا مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض
آسمان اور زمین کی حکومت کس کی ہے؟ ایک اکیلے اللہ ہی کی. اللہ کا نظام چلے گا. کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب. بولو یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ ہے. میں اور آپ اعتراض کرنے والے کون؟ اے اللہ اس کو تو نے مالدار بنا دیا، میرے کو غریب کر دیا. اے اللہ اس کو تو نے تندرست کر دیا اور میرے کو بیماری کر دی، میرے کو بیماری میں مبتلا کر دیا. اللہ جانتے ہیں ایمان کی حفاظت اس میں کس میں ہے. ایک آدمی کو مالدار بنائیں گے تو اس میں اس کی ایمان کی حفاظت ہے. اگر اس کو غریب کر دے میں تو کافر کفر تک پہنچ جائے. ایک آدمی صحت مند ہے، اس کی ایمان کی حفاظت ہے. اگر اس کو بیمار کر دیں گے تو اس کا ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ایک آدمی بیمار ہے، اللہ حکمتوں کو جاننے والا ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال تک بیمار رہے اور بستر پر رہے. کیا اللہ پاک نے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا؟ نہیں. جب بھی کوئی جاتا حساس بشاس ہوتے. کسی نے پوچھا عمران زندگی کے 36 سال تک تم بستر میں ہو اور بیماری میں ہو اور جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا چہرہ حساس بشاس ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولے رضا بالقضاء. اللہ پاک نے جیسا میرے متعلق طے کیا اور جیسی میری حکمتوں کے ساتھ اللہ پاک نے میرے کو رکھا، میں اسی پر راضی ہوں. اس لیے کہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا. ہم اس ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے اپنے خالق اور مالک کو نہ بھولیں. ہمارا پیدا کرنے والا، پیدائش کا نظام تو ہے ہی، وہ تو ساری دنیا کہے گی. اللہ کو نہ ماننے والے بھی کہیں گے آسمان کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنائی، انسانوں کو کس نے پیدا کیا. وہ بھی کہیں گے کہ اللہ مالک نے پیدا کیا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگوں تم اپنی زندگی میں دیکھتے بھالتے نہیں. اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے بولو اس کے دانت ہے؟ دانت نہیں. اب کب دانت آ گئے، کب دانت فٹ ہو گئے، کب اس کی داڑھیں ہو گئی، کب اس کے 4 دانت لمبے ہو گئے، کب اس کے سائڈ کی داڑھیں بن گئی. اور یہ انسان کھیلتا کودتا ہے اور اس کی ماں سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو داڑھ آ رہی ہے اور میرے بچے کو دانت آ رہے ہیں، اس لیے یہ روتا ہے. لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں اللہ کی قدرت کتنی چھپی ہوئی ہے. ایسے مضبوط دانت اللہ پاک نے دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے سامنے فٹ کی اور کیسی لکیریں بنائی اور کیسا سسٹمیٹک بنایا. ایک دانت آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ اپنے قدرت کو بتلا. ایک حدیث قدسی کے اندر ہے جب تو آیا دنیا میں تیرے پاس پیر نہیں تھے. کیا مطلب؟ پیروں میں طاقت نہیں تھی. ماں اٹھاتی ہے، پھوپھی اٹھاتی ہے، بہن اٹھاتی ہے، سب اس کو چل نہیں سکتا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کا نظام اللہ پاک نے بنایا. لیکن کب پیروں میں طاقت آئی، کبھی ایک چلتا ہو گیا، کبھی ایک کھڑا ہوتا ہو گیا. ماں خوشیاں مناتی ہے، میرا بیٹا کھڑا ہو گیا، میرا بیٹا چلنے لگا، میرا بیٹا دوڑنے لگا. لیکن اس میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے کہ نظام کا چلانے والا بولو کون ہے؟ اللہ. ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، یہ استنجا نہیں کر سکتا، یہ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا. لیکن رفتہ رفتہ اللہ پاک اس کو طاقت دیتے ہیں. حدیث قدسی کے اندر ہے
ایسے حالت میں تو دنیا میں آیا، تیرے پاس ہاتھ نہیں تھا. کیا مطلب؟ ہاتھ تو موجود ہے لیکن ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی. اب اللہ پاک کا نظام چلا، اور کیسے چلا، کس طریقے سے چلا، کب کیا، کون سی فیکٹری میں ہوا، کون سے حالت کے اندر ہوا، کس کی مدد لی؟ کچھ نہیں. کن فیکن کا مالک ہے اللہ پاک نے ہاتھوں میں طاقت دی، اور کیسی طاقت دی کہ بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. اے انسان، ہم نے تیرے کو کمزور پیدا کیا، پھر ہم نے تیرے کو طاقت والا بنایا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا 60 کی عمر ہو گئی، اب اللہ پاک کمزوری کی طرف لائیں گے. آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہے، پیروں سے چلنا مشکل ہے، ہاتھ اس کے کانپتے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ پاک اپنے نظام کو چلاتے ہیں. اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر انسانوں کو بتلا دیا اللہ الذی خلقکم من ضعف. ہم نے تیرے کو کمزور پیدا کیا، پھر ہم تیرے کو طاقت والا بنائیں گے، پھر اللہ پاک کمزور کریں گے، پھر فنا کے گھاٹ اتاریں گے، پھر اللہ پاک قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. اے انسان تو بھول گیا، تو سورج کے نظام کو نہیں دیکھتا کہ 12 بجے کے وقت کے اندر کوئی اس کی طرف آنکھ کی ٹک ٹکی لگانے والا نہیں. پہلوان ہے تو ٹھیک ہے، بادشاہ ہے تو ٹھیک ہے، مالدار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک ایسی طاقت اور قدرت والا ہے کہ دوپہر کے 12 بجے کوئی سورج کے سامنے آنکھ نہیں ملا سکتا ہے، لیکن شام کے وقت کے اندر یہی سورج دھندلا ہو جاتا ہے، ایسا پیلا بن جاتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی برابر دیکھتا چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ وہ غروب ہو جاتا ہے. اے انسان، تیری زندگی کا بھی غروب ہونے والا ہے. اس دھوکے میں کون سی چیز نے تیرے کو دھوکے میں ڈال کے رکھا؟ رب کریم سے. اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے اے انسان کیسا کریم رب ہے اور کیسا رحیم رب ہے. نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے کھانے کے دروازہ بند نہیں کیا، ہضم کرنے کی طاقت کو بند نہیں کیا. اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے وے جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کا کھانا ہضم ہوگا، جو ظہر کی نماز پڑھے گا اس کی آنکھوں کی روشنی باقی رہے گی، جو عصر کی نماز پڑھے گا اس کے دانت چلیں گے، جو مغرب کی نماز پڑھے گا اس کو نیند آئے گی، اور جو عشاء کی نماز پڑھے گا اس کے پیر چلیں گے. تو بولو ہماری مسجدیں ناکافی ہو جاتی کہ نہیں؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ بڑا کریم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں. بلکہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلا دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ تمام چیزیں تمہارے لیے. کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ سونے چاندی کی اللہ کی ضرورت ہے؟ تانبے پیتل کو اللہ کی ضرورت؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے زمین میں جتنے خزانے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی گاڑیاں ہیں، جتنے مکان ہیں، جتنا سونا چاندی ہے، جتنا پیٹرول ہے، جتنے روپے ڈالر ہے، اور جو کچھ ہے یہ سب کے سب انسانوں کے لیے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان تو میری عبادت کے لیے پیدا کر دیا. اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا. تیرے مشاغل کو، تیرے اندر کے جتنے ٹینشن ہیں، ان تمام ٹینشنوں کو میں ختم کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، تو میں تیرے اندر سینکڑوں مشاغل کو بڑھ دوں گا، اور تو ٹینشنوں کا شکار رہے گا، اور چلتا چلا جائے گا، اور تیری نیند اڑ جائے گی، اور ٹیبلٹ اور گولیاں کھانے کے باوجود بھی تیرے کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ تو میرے کو بھولا گیا، اور تو نے میرے کو اپنے آپ کو بھی بھولا دیا اور میرے کو بھی بھول گیا. اللہ پاک کہتے ہیں ہم بھی تیرے کو بھولا دیں گے. اور ہوتا ہے
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تنگی کسی اور کی وجہ سے نہیں، کسی نادان انسانوں کی وجہ سے نہیں، کسی حکومت کی وجہ سے نہیں، یہ تو اپنے کرتوت ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں جو کچھ مصیبت اور ٹینشن، پرابلم اور مسائل اور مشکلات اور بے برکتی جو کچھ کے تیرے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ تو تیرے کرتوت ہے اور تیرے اعمال کا کتنا فیصد، ویعفو عن کثیر 75%، 80%، 90%، آپ کثیر میں جتنا بھی استعمال کر لو وہ سب کے سب تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز نے تیرے کو دھوکے میں ڈال دیا؟ رب کریم سے، اتنا پاکیزہ، اتنا بڑی طاقت والا، اتنا مہربان، اتنا قدر کرنے والا، اتنی ہمت افزائی کرنے والا، اس رب سے غفلت کر کے اے انسان تو دنیا میں کبھی بھی سکھی نہیں رہے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا، اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کا بندہ بن کے دنیا میں زندگی کو گزار دیا، تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو، لیکن کر کے تو دیکھے، اللہ کے ساتھ تعلقات بنا کے تو دیکھے۔ تو غریب ہے تو کیا ہو گیا، تو معذور ہے تو کیا ہو گیا، تو اندھا ہے تو کیا ہو گیا، تو چھوٹے قد کا ہے تو کیا ہو گیا، بس تیرا تو ایک ہی مسئلہ ہے، تو اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے۔ بغداد میں ایک قحط پڑا مالک ابن دینار کے زمانے میں، اور پورا گاؤں، پوری بستی مسجدوں کو آباد کر دی اور دعاؤں میں لگ گئے اور اللہ کے سامنے رونے میں لگ گئے، اے اللہ تو بارش کا قطرہ برسا دے، اے اللہ تو قحط سالی کو ختم کر دے۔ ایک دل جلا ہوا رات کو 12 بجے کے بعد آیا، جو دونوں پیر سے معذور ہے، جس میں چلنے کی طاقت نہیں، جو رینگتے ہوا آیا اور جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت مختصر نماز پڑھی اور مختصر دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک سے کہنے لگا، اے اللہ تیرے کو بغداد والوں کو تنبیہ کرنی تھی، تنبیہ ہو گئی۔ اے اللہ ان کے جانور بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اے اللہ تنبیہ ہو گئی، اب بارش کو برسا دے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ بنایا ہے۔ بہت لمبی چوڑی نماز نہیں پڑھی اور نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی، چھوٹی سی مختصر نماز پڑھی اور اتنا کہا، اے اللہ تیرے کو بغداد والوں کو تنبیہ کرنی تھی، ہو گئی، اب تو بارش کو برسا دے۔ اس کے اتنے جملے میں بارش موسلادھار آئی اور بغداد کا قحط ختم ہو گیا۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ اتنا اللہ والا آدمی، دیکھا کہ کہاں جاتا ہے، یہ تو آیا، نماز پڑھی، مختصر دعا مانگی اور چل دیا۔ جہاں گیا اس پر نشان لگا دیا، صبح اٹھ کو ملیں گے۔ ایسا کیا عمل ہے، ایسا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں، اور جس کے اللہ بن جاتے ہیں تو بتلاؤ ساری مخلوق تو اللہ کے تابع ہے۔ جب اللہ بن گیا تو مخلوق بھی بولو، ارے بولو، بن جائے گی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، بھائی آج کے دن کے اندر جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا مالک۔ تو پورا دربار بڑا ہوا ہے، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے دکان پر، جائیداد پر، الگ الگ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کی ایک چہیتی باندھی تھی جس پر بادشاہ کو فخر تھا اور سمجھدار تھی، اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا
لوگ حسد کرتے ہیں، دنیا میں آج بھی کرتے ہیں، تب بھی کرتے تھے. لوگ اس باندی کے خلاف بادشاہ کو الٹا سلٹا کہتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ اس کو قریب رکھتا تھا. لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ یہ میرے ساتھ محبت کرنے والی اور میری بات کو ماننے والی اور میری اطاعت کرنے والی ہے. تو بادشاہ نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو لوگ کہنے لگے کیسی بے وقوف باندی. ارے آج کا دن تو تھا مال جمع کرنے کا. جیسے میں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی تو مال کے جمع کرنے کی ہے. ابھی ہمارے سفر میں ایک پروفیسر تھے، کہنے لگے مولانا ہمارے علاقے میں بینک والے نے میرے کو بلا کر یوں کہا کہ تمہارے لوگ اپنے بیوی بچوں کو جو بینکوں میں رقم جمع کیے وہ بتلاتے نہیں. بھئی کیا ہو گیا؟ بولے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جمع ہے اور آدمی جمع کرتا رہا، بیوی کو نہیں بتایا، بچوں کو نہیں بتایا کہ بھئی آڑے وقت میں کام لگیں گے. اگر بیوی بچوں کو بتلا دیں گے تو وہ خرچ کر دیں گے. تو وہ بینک میں جمع کرتا رہا اور اس کی پاس بک، اس کا نمبر، اکاؤنٹ نمبر، یہ سب سیکریٹ رہتا رہا. اور لاکھوں روپے ہر مہینے کی تنخواہ آتی تھی، وہ جمع کرتا گیا. اب مر گیا، اب اس کا کوئی لینے والا، کوئی وارث نہیں آیا اور اس کے پیسوں کے ذریعے سے ہماری بینکیں چل رہی ہیں. دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے. لوگ سمجھتے گئے یہ تو بڑی بیوقوف باندھی ہے. آج تو مال جمع کرنے کا موقع تھا، آج تو قحط سالی پڑی ہوئی ہے، آج تو روپے کا ڈبل کرنے کا موقع تھا اور اس کو کچھ پتا ہی نہیں. لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، ایک کا ڈبل کیا اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کے خون چوسے. سمجھتا ہے یہ سمجھدار ہے. نہیں، سمجھدار تو وہ ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اپنے دل کی نگہداشت کر لے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال پر اپنی زندگی کو لگاوے. ہمارا صبح، ہماری شام، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہماری سوچ، ہماری کمائی، ہماری محنتیں، ہماری فکریں اسی پر لگ جاوے کہ جس پر آخرت کے بننے کا مدار. ہم دھوکے میں، ورنہ اللہ کا ایک نظام ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں. پھر انسانوں سے آگے مخلوق اس کی اطاعت کرتی. آج تو ہماری بیوی ہماری بات کو بولو نہیں مانی، بیٹا ہمارا پڑوسی، ہمارے گھر کا نوکر، حالانکہ جس کو ذریعہ بنا کر تنخواہ ہم دیتے ہیں، جس کو کھانا ہم کھلاتے ہیں، جو ہمارے گھر میں پیدائش سے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک ہماری رہبری میں، ہماری اطاعت میں، ہمارے کھانے پینے میں اور اس کا ذریعہ ہم بنے ہیں، لیکن وہی اولاد نافرمان ہو گئے. کیوں ایسا ہو گیا؟ اس لیے کہ تو بھی تو نافرمان ہو گیا. تو بھی تو کس کا نافرمان ہو گیا؟ بولو، اللہ کا نافرمان ہو گیا. تو تیری اولاد بھی تیری نافرمانی کرے گی. اور اگر تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر سمندر بھی تیرے آگے اور ہوائیں بھی اطاعت کرے گی اور دنیا کے زہریلے جانور بھی اطاعت کریں گے اور خار کھانے والے جانور بھی تیری اطاعت کریں گے. ایک مجمع جمع ہو گیا. عبداللہ ابن عمر پہنچے. ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ رستہ کیوں بلاک ہو گیا؟ بولے ایک شیر آیا ہے. ایک شیر آیا ہے. اپنی سواری سے اترے اور اس کا کان تھوڑا سا، اور اس کے کان کو پکڑ کر اس کو ہٹا کر کہنے لگے تم مخلوق خدا کے راستے کو روک کر بیٹھا ہے، جا، تیرا ٹھکانہ جنگل ہے. وہ چلا گیا. پھر کہا کہ جب آدمی کسی سے خوف کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کی مخلوق کا ڈر رکھتا ہے تو وہ مخلوق اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ڈر صرف اللہ کا رکھے تو یہ مخلوق اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور اگر شیر نہیں،
بلی کا بچہ بھی اگر آ جاوے تو یہ ہماری طاقت، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا جو تعلق ہمیں رکھنا ہے۔ مصر کے اندر عمرو بن عاص گئے، دریائے نیل ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اور جو انسانوں کی ضرورت میں کام آتا ہے، کھیتی میں، پانی پلانے میں، جانوروں کے لیے۔ جب یہ پہنچے گورنر بن کر تو وہاں کے لوگ آ کر کہنے لگے ہمارے یہاں ایک مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم دریائے نیل کے نام پر ایک کنواری بچی کو خرید کر جو اپنے باپ کی اکلوتی ہوتی ہے اس کو سونا چاندی پہناتے ہیں اور اس کو مزین کرتے ہیں اور دریائے نیل کے نام پر بھیٹ چڑھاتے ہیں جس کی برکت سے پانی پورے سال چلتا رہتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا یہ تو غلط ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام ما قبل کی تمام رسومات کو ختم کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے یہ بات تمہاری زندگی میں ہو، لیکن اب تو اسلام آ گیا، اب تو ہمارا سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا تو یقین اللہ پر ہے، اگر بھروسہ کریں گے تو ایک اکیلے اللہ پر کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہماری روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ساری دنیا کی تمام مخلوقات کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک دو نہیں، کتنی آیتیں، کتنی احادیث کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایمان اور عقیدے کو صحیح فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم اس کی اجازت نہیں دو گے تو پانی نہیں آئے گا اور ہمارے جانور تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے مصر چھوڑنے کی نیت کر لی کہ چلو چھوڑ دو۔ جب امیر صاحب نہیں مانتے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ان کو خط لکھا کہ بھئی مصر میں تو دریائے نیل کے چلنے کا ان کا یہ ایک رسم ہے کہ کنواری بچی کو اس کے نام پر ذبح کر کے اس کو بھیٹ چڑھا دو تو دریائے نیل کا پانی چلتا رہے گا۔ میں نے منع کر دیا اور میں نے کہا کہ اسلام میں یہ تمام رسومات نہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام ما قبل کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا کہ نہ کالا نہ کوہرا، ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فوقیت ہے، اور آپ نے تمام خطبہ کے درمیان کے اندر اپنے تمام رسومات کو زمانے جاہلیت کے اندر جو چیز ان کی زندگیوں میں تھی ان تمام کو آپ نے فرمایا میں اپنے پیروں کے تلے رونتا ہوں۔ یہ تمام رسومات ختم ہو گئے اور جو جو رسومات ان کے چلتے تھے ان تمام کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ زندہ لڑکیوں کو درگور کرتے۔ اور بھی کتنے رسومات، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام پر پرچہ بھیجا، عمرو بن عاص کے نام پر نہیں، مقامی عقل مندوں کے نام پر نہیں، مقامی بزرگوں کے نام پر نہیں، بلکہ بولو کس کے نام پر پرچہ بھیجا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ دریائے نیل کے نام پر ایک پرچہ بنایا کہ عمر امیر المومنین کی طرف سے یہ پرچہ دریائے نیل کے نام پر ہے، اور اس میں کیا لکھا؟ پہلا یہ لکھا اگر تو اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے، اے سمندر کو خطاب ہے، اے دریا اگر تو اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے تیری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری پرورش کرنے والا بولو کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اور
ہم تو اللہ وحدہ لا شریک لہ سے خطاب کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو چلا دے. بولے یہ پرچہ میں بھیج رہا ہوں دریائے نیل کے نام پر اور دریائے نیل کو ڈال دینا. عمرو ابن عاص تو گئے دریائے نیل کے پاس اور یہ جو لکھا ہوا پرچہ ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے عمر کی طرف سے یہ پرچہ دریائے نیل کے نام پر ہے. اگر تو اپنی بنیاد کے اوپر چلتا ہے تو ہمارے کو تیری کوئی ضرورت نہیں اور اگر تیرے کو چلانے والا اللہ ہے تو ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اے اللہ تو اس سمندر کے پانی کو چالو کر دے. یوں کہنے لگے کہ دوسرے دن صبح میں 16 ہاتھ اونچے پانی کا بہاؤ چالو ہو گیا اور وہاں سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے دریائے نیل برابر پانی کا نظام چلاتے چلا. نظام چلانے والا بولو کون ہے؟ لیکن اللہ کے ساتھ تعلقات تو ہو, اللہ کے ساتھ یاری تو ہو, اللہ کے ساتھ دوستی تو ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. کیسا نظام ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اے لوگو تم اپنی زندگی کو دیکھتے بھالتے نہیں کہ آنکھیں کتنا دیکھتی ہے لیکن کبھی آنکھوں کا بلب کبھی کمزور نہیں ہوا اور دیکھتے چلے گئے. پیر کے تلوے چلتے چلے گئے لیکن کبھی اس میں گھسائی نہیں ہوئی. آپ کتنی اچھے جوتے لے لو, سال میں 2 سال میں 5 سال میں وہ گھس کر کے ختم ہو جائیں گے لیکن تم اپنے پیروں کے تلوے کو تو دیکھو اللہ پاک نے کیسا بنایا, کیسے انگلی کا نظام بنایا, کیسے کھانے پینے, کیسے ہی کڑک سے کڑک اور میٹھے سے میٹھے اور کڑوے سے کڑوے اور لذیذ سے لذیذ کھانے تم کھاتے چلے جاتے ہو اور اس کا 6 گھنٹے کے اندر نظام بن جاتا ہے. ایک طرف فضلہ, ایک طرف خون, ایک طرف چونا, ایک طرف لوہا, ایک طرف اسٹیل, یہ تمام بناتے چلے جاتے ہیں. یہ تمام نظام کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اکیلا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ والے بننے کی محنت ہے. انجینئر بنانے کے لیے فلاں کالج ہے اور ڈاکٹر بنانے کے لیے فلاں کالج ہے اور دنیا بھر کی تمام چیزیں سکھانے کے لیے فلاں کالج ہے, لیکن اللہ والے بننے کے لیے, اللہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے لیے, آسمان سے آسمانی قدسی طاقتوں کو نیچے اتارنے کے لیے, اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں شامل حال کرنے کے لیے اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے چلایا ہے. اگر اس پر محنت کرتے چلے گئے اور اپنی ذاتی زندگی کو بناتے چلے گئے تو اللہ پاک کا نظام ہو جائے گا, اللہ پاک تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. تو مالک ابن دینار نے نشان دوڑ دیا کہ دیکھے اور صبح میں گئے. ارے بھائی یہاں کچھ لوگ رہتے, بولے ہاں یہاں غلام رہتے, غلام آپ کو غلام خریدنا ہے. تو انہوں نے پہلے ہٹے کٹے غلام نکالے. نہیں یہ میرے کو پسند نہیں. خوبصورت غلام نکالے, بولے یہ بھی پسند نہیں. طاقتور غلام کو نکالا, الگ الگ وکل رکھا تھا اس نے. پہلے غلام بیکتے تھے, اس نے کہا یہ بھی نہیں. ارے بھائی تم کو طاقت والے بھی نہیں پسند, خوبصورت بھی پسند نہیں ہے, تو کون سے پسند ہے؟ بولے اور کوئی غلام ہے؟ بولے ہاں کچھ نکمے غلام سامنے رکھے ہیں میں نے جو کسی کام کے نہیں ہے. ہوتا ہے نا آدمی کی دکان کے اندر کوئی چیز بیکتی نہیں تو اس کو سائڈ پر رکھ دیتے کہ اس کو تو کون خریدے گا. بولے ہاں میں نے کچھ نکمے غلام رکھے ہیں. بولے بتاؤ تو صحیح. تو پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پر آخری میں وہ غلام نکلا جو رات کو آ کر اللہ کے ساتھ کہنے لگا اے اللہ کم بھی ہو گئی, اب تو بارش کو برسا ہے. یہ دکھنے میں غلام ہے لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ بولو اللہ کے ساتھ تعلق. بولے یہ میرے کو خریدنا ہے. ارے یہ تو نکمہ میں آخری نمبر کا نکمہ ہے, یہ تیرے کو کیا کام لگے گا؟ لیکن وہ جانتا تھا اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے, وہ جانتا تھا.
اب اس کو خرید کر کے لایا. اس نے کہا مالک میرے کو خرید کر کے کیا کرو گے؟ بولے میں جانتا ہوں تیرے اندر کتنی صفات ہے، میں جانتا ہوں. اچھا مالک میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں. یہ آیا سیدھا مسجد میں اور سجدے میں اللہ سے کہنے لگا اے اللہ یہ راز کی بات تھی، تیرے میرے تعلقات کو میں اور تو جانتے تھے، اب تو مخلوق کو پتا ہو چلا، اے اللہ میرے کو دنیا سے رخصت کر دے. اسی سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تعلقات تو اللہ کے ساتھ ایسے ہوتے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی ہے ہجرت کرنے کی نیت سے، عورت کی ذات ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق بنائے. آن لائن اللہ کے ساتھ کیا ہے بولو؟ رات کو 12 بجے کوئی فون کرتا ہے مولانا آپ آن لائن میں تھے نا، میں نے آپ کو بہت فون کیا. ایسا ہوتا ہے. رات کو 2 بجے ارے بھائی صاحب تو جگہ، بولے میں تو رات کو سو گیا. ارے ہوئے یار 2 بجے تک تو میں نے تیرے کو دیکھا کہ تو آن لائن میں تھا. تو آن لائن میں کس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے بولو؟ اللہ کے ساتھ 24 گھنٹے. ام ایمن اللہ کے ساتھ آن لائن میں تھی. اب وہ تو چلی ہجرت کرنے کی نیت سے اور روزے کی حالت ہے اور شام کا وقت ہو گیا اور پانی کا کوئی انتظام نہیں. شام کو اس نے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ کے ساتھ کیا تھی بولو؟ ارے بولو آن لائن تھی. اللہ پاک سمجھ گئے. اوپر سے ٹھنڈا میٹھا پانی، بہترین ڈول اور بہترین رسہ اور بہترین پانی. ام ایمن فرماتی ہے کہ میں نے اس پانی کو استعمال کیا اور پانی پینے کے بعد ایسی پیاس کو اللہ نے بجھا دیا. اللہ کے ساتھ آن لائن تھی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کا نظام کر لیتے ہیں. وہ فرماتی ہے سخت گرمی کے دنوں کے اندر میں روزہ رکھتی ہوں لیکن اس پانی اور اللہ کے ساتھ تعلقات کی برکت سے وہ اللہ نے جو آسمان سے ڈول اتارا تھا اور وہ پانی میں نے استعمال کیا تھا، اس پانی کی برکت سے میری زندگی بھر کی پیاس کو اللہ نے ختم کر دیا. اب میں پانی پیتی ہوں تو لذت کے لیے، فرحت کے لیے، پیاس کے دور کرنے کے لیے نہیں. وہ تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ اللہ پاک نے پانی کو اتارا اور اس پانی نے میری زندگی بھر کی پیاس کو ختم کر دیا. اللہ کا ایک نظام. بہت سال پہلے میں نے کسی مسجد میں دیکھا تھا، تو آ کر تو دیکھ، تو چل کر تو دیکھ، اللہ کی طرف آگے بڑھ کے تو دیکھ، اللہ پاک کیسے تیرے کو نواز دیتے ہیں. اور یہ فرمایا حدیث کے اندر جو آدمی ایک بالشت آگے بڑھے گا اللہ 1 ہاتھ آگے بڑھیں گے، جو 1 ہاتھ آگے بڑھے گا اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھیں گے، اور جو چل کر اللہ کی طرف جائے گا اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو پکڑ لے. یہ کلمہ اسی لیے دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسی لیے. ہماری اپنی ذاتی زندگی ہم دعویٰ تو پیارے نبی کی امتی کا کریں اور غلامان محمد کا دعویٰ کریں، اور ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا جوتا، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرہ، ہمارے بال، ہمارا لباس، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہمارے کپڑے، ہمارے بچوں کا پہرویش، اپنے بچوں کی خریدی کر کر لا کر ان کو پہنانے والے کپڑے، وہ تو دشمنوں کو خوش کرنے والے. اگر ایسی زندگی گزاری تو پھر ذلت، ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا. اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو اور کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو اور کسی کو اپنا پیشوا بنانا چاہتے ہو تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے
اور ایک جگہ کہا کہ بھئی گاڑی کو رکاؤ، سواری کو رکاؤ، اور نیچے اترے اور استنجا کی شکل میں بیٹھے اور استنجا نہیں کیا، اور 5-7 منٹ کے بعد اٹھ کر واپس سواری پر آ گئے۔ لوگوں نے کہا جب آپ کو استنجا کا تقاضا نہیں تھا پھر آپ کیوں بیٹھے؟ بولے حج کے سفر کے اندر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی یہاں پر بیٹھ کر استنجا کیا تھا، تو میں نے بھی سوچا جو ہمارے نبی نے عمل کیا ہے میں بھی اس کے مطابق عمل کر لوں تاکہ شاید اللہ کو رحم آ جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے، صبح میں اٹھ کر کیا عمل کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، آپ کی صبح کیا ہوتی تھی، آپ کا کھانا کیسے ہوتا تھا، کھانے کے بعد کا عمل کیا ہوتا تھا، لوگوں کو دیکھ کر کیا عمل کرتے تھے، بیمار کو دیکھتے کیا عمل کرتے، آپ کی زندگی پیدائش سے موت تک کی زندگی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے اور اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ سے محبت کرے تو تمہیں میرے نبی سے محبت کرنی پڑے گی، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلا انعام تو یہ ملے گا اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام یہ ملے گا اللہ پاک تمہاری اوک چوک کو معاف کر دے۔ کام کرنے میں آدمی کی اوک چوک ہو جاتی ہے تو اللہ پھر درگزر کریں گے، کیوں؟ اس لیے تو میرے نبی کے نقش قدم پر چلے گا، یہ جوتے ایسے پہنے گا جیسے میرے نبی نے جوتے پہنے، یہ کھانا اس ہاتھ سے کھائے گا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کسی نے یوں کہا کہ بعض آدمی پانی کا گلاس الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور سیدھا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں۔ ارے بھائی صاحب تیرے کو الٹے ہاتھ سے پینے کا کہا ہی کس نے ہے؟ تیرا گلاس بگڑ جاوے تو بگڑ جاوے، لیکن تو نے تو میرے نبی کی سنت کو بگاڑ دیا۔ تو سیدھے ہاتھ سے پی لے اور اگر گلاس بگڑے گا وہ تو دھوا جائے گا، لیکن میرے نبی نے کبھی بھی کوئی پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ کے علاوہ نہیں پیا۔ یہ الٹا ہاتھ تو گندگی کے لیے ہے اور سیدھا ہاتھ تو اچھی چیزوں کے لیے ہے، لیکن دشمنوں نے مارا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر اب سائنس لکھے گی کہ جو داڑھی رکھے گا اللہ پاک اس کو کینسر کی بیماری سے دور کر دے گا، جو ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہنے گا اللہ پاک اس کا پورے بدن کا وینٹیلیشن پیور اور تازی ہوا اس کے بدن کے آئے گی، جو بیٹھ کر پانی پیے گا اللہ پاک اس کی کڈنی کی لائن کی تمام بیماری کو دور کرے گا، اور اس کا ایک ایک عمل جو صبح جلدی اٹھے گا۔ ایک آدمی نے بتلایا تم رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھ جاؤ، دیکھو تمہارے چہرے میں کیسی بشاشت ہے، لیکن تم تو رات کو، ایک آدمی بھی آج دوپہر میں ملا، بولے اگر کسی کی زندگی دیکھنی ہے تو دو باتیں دیکھ لو، ایک تو یہ رات کو کب سوتا ہے اور صبح کب اٹھتا ہے، اور دوسرا یہ وضو کیسے کرتا ہے۔ اگر یہ وضو میں فضول یاد کرے گا، یہ پانی کا غلط استعمال کرے گا تو اس کی زندگی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے یہ فجر کی نماز کے بعد سوئے گا اور یہ ظہر تک سوتا رہے گا، تم اس کے سونے کی معلوم کر لو یہ کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے، تاکہ تم کو اس کی زندگی کا اندازہ ہو جائے۔ ہمارے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنے کی بھی ممانعت کی۔ ہمارا تو دسترخوان ہی رات کو 10:30 بجے کے بعد اوپن ہوتا ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ باندی کتنی بے وقوف ہے۔ کون سی باندی؟ جس نے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا۔ اس نے یوں کہا کہ باندی تو ان کو جواب دے دے، یہ لوگ تیرے کو بے وقوف کہتے ہیں، کسی نے سونے پر چاندی پر مال پر قبضہ کر لیا، دکان پر پلاٹ پر تیل پر پیٹرول پر پیٹرولیم پر پتہ نہیں کس کس چیزوں پر قبضہ کر لیا، اور تو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور لوگ کہتے ہیں یہ باندی بڑی بے وقوف ہے۔ ارے آج کا دن تھا، یہی تو زندگی تھی کمانے کی، 1 کے 2 2 کے 4 4 کے 8 8 کے 16 16 کے 32 کر کے اپنے دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ وہ میرے کو پروفیسر کہنے لگے کہ وہ بینک والا کہنے لگا مولانا جو حاجی ان کو ٹیچر کو ماسٹر صاحب جو بھی کہتا رہا، بولے صاحب تمہارے لوگوں کی اپنے خفیہ مال کی برکت سے ہماری بینکوں کا نظام چلتا ہے۔
اب کما کے چلے گئے، نہ ان کو، نہ ان کے اولادوں کو، نہ ان کے بچے کو کام آ گیا، اور دنیا کے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اور یہ اپنی زندگی کی کمائی کو چھوڑ کر کے چلے گیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ارے تو دیکھ لے آئندہ کل کے لیے تو نے کیا جمع کیا۔ اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا، زندگی ہماری محبوب ہو جانی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی قدم پڑتا ہے تو فوراً ہمارے کو تنبیہ ہو جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ الٹے پیر سے مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، بیلوں کی طرح ہمارے گھروں میں گھستے ہو، ہمارے گھروں کے گھسنے کے داخلہ بھی تمہیں معلوم نہیں کہ کون سے پیر سے داخل ہونا چاہیے۔ ان کو اتنی یہ چیز پسند آ گئی۔ سفیان ثوری، ثور کا معنی پیر، اپنی زندگی کی سرنیم بنا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مرتبہ الٹے پیر سے مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، میں ایک مرتبہ کونے میں بیٹھا، میں نے 20 آدمی کو مسجد میں داخلے کے وقت میں دیکھا، یہ کون سے پیر سے داخل ہوتے؟ ان میں سے 17 آدمی الٹے پیر سے داخل ہوئے۔ کون؟ جو نماز پڑھنے آتا ہے، جو دعوت کی محنت کرتا ہے، جو سنتوں کے دعوے کرتا ہے، یہ اس کی زندگی کا حال ہے۔ آج دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد ایک آدمی آیا اور میرے کو کہنے لگا، مولانا میں نے سنا ہے کہ جمعرات کے دن یا سنیچر کے دن یا کچھ بیان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تیرے کو پتا نہیں کہ ہمارا اجتماع پوری دنیا میں جمعرات کے دن ہوتا ہے؟ بولے 20 سال کے بعد آج میں پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوا۔ آج ظہر کی بات ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا 20 سالہ زندگی میری ہو گئی، آج پہلی مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا۔ اب بتاؤ اس کی زندگی کا کیا حال، اس کی کمائیاں، اس کی زندگی، اس کا جمعہ، اس کی نمازیں، اس کے بچے، اس کے عقائد، اس کی شادیاں، اس کی خوشی، اس کی غمی۔ میں اور آپ دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ایک محنت عطا فرمائی تو بادشاہ نے کہا کہ اے باندی جواب دے دے، ان لوگوں کو یہ تیرے کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ جو مالدار بن جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ تیرے کو روزی دینے والا، تیرے کو عقل دینے والا، تیرے کو زندگی دینے والا، تیری صلاحیت کو پیدا کرنے والا، یہ تو سب نظام اللہ کی طرف سے ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بنیاد کے اوپر، اپنی محنت کی بنیاد کے اوپر کمایا ہوں۔ تو باندی نے جواب میں یوں کہا کہ جب آپ میرے ہو گئے تو پوری دنیا اور آپ کی جتنی جائیداد ہے اور جو کچھ آپ کے خزانے ہیں وہ تو سب میرے ہو جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ ہے تو اللہ پاک کا نظام ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آدمی کو نکلنا مشکل ہے اور اس کے لیے زمین تنگ دست ہو گئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں اور اوروں کی طرف چکر لگانے کی ضرورت نہیں، تم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو اور تقوی اختیار کر لو۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، نکلنے کا انتظام کر دیں گے، چھوٹنے کا انتظام کر دیں گے، اس کیس سے نکلنے کا انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی دیں گے جو آدمی کا وہم و گمان نہیں۔ بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھو بیٹھو، ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھنے میں ہم کو مجاہدہ پڑتا ہے تو آگے کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں تو اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے، آسمانی مددوں کو اتروانا ہے اور دنیا کے نظام کو نہیں بلکہ قبر کے ہزاروں سال کی راحت کے فیصلے کرانے ہیں۔ اور پل صراط بجلی کی طرح 1500 سال کا راستہ
बिजली की तरह क्रॉस कराना है और अर्श का साया होगा और कोई पुरसान हाल नहीं होगा, पूरी जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस साये को हासिल करने का मौका ये दुनिया की जिंदगी है और वो क़यामत का दिन होगा और एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, बाजों के लिए 1000 साल के बराबर होगा और बाजों के लिए 2 रकात नफल नमाज पढ़े, इतनी देर के अंदर क़यामत गुजर जाएगी। और ये पूछेगा, हमने तो सुना था कि क़यामत का दिन बहुत लंबा चौड़ा होगा, अभी तो थोड़ी देर हुई, 2 रकात पढ़ने में कितनी मिनट लगती है? 5 मिनट लगती है और वो 5 मिनट के अंदर वो क़यामत का दिन गुजर जाएगा। वो पूछेगा कि भाई क्या हो गया? बोले वो तो गुजर गया, हमने पुल सिरात का सुन के रखा था, जो बाल से बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है, वो कहाँ? बोले वो तो तुम्हारा क्रॉस हो गया, तुम बिजली की तरह गुजर गए। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर आदमी को पुल सिरात के ऊपर से गुजरना, उसकी तैयारी करने का मौका अल्लाह पाक ने हमको दिया है। अगर दुनिया कम बनी, अगर मकान कम बना, अगर खाने पीने का सादा रहा और कपड़े मामूली रहे तो कोई बात नहीं, 60, 70, 80 साल जिंदगी माबैन 60 व 70, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान के अंदर रहेगी, लेकिन मेरा वक्त सही गुजरे, मेरा चिल्ला भी लगे, मेरे 4 महीने भी लगे, मैं रोजाना 5 अमलों के अंदर जुड़ जाऊं, मैं घर की तालीम में भी शरीक हो जाऊं, मैं अपनी मस्जिद की तालीम में भी, मैं हफ्तावारी इज्तिमा में, मैं अपनी शब गुजारी के अंदर एक एक अमल। दोस्तों बुजुर्गों, हमने देखा जो जुमेरात की पाबंदी करता है, जो रातों का क़याम करता है, जो अमाल की पाबंदी करता है, तो अल्लाह पाक जैसी जिंदगी गुजारोगे ऐसी मौत आएगी और जैसी मौत आएगी ऐसे अल्लाह पाक क़यामत के मैदान के अंदर खड़ा कर देंगे। हमारे एक इमाम साहब बिल्कुल घड़ी देख कर लोग जानते थे कि अब 15 मिनट की देर है और इमाम साहब यहाँ से निकलते थे और 40-45 साल पाबंदी के साथ नमाज के एहतमाम के साथ अपना वक्त गुजारा, तो इनका इंतकाल हो गया तो नमाज की हालत में हो गया। एक आदमी रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता है और फजर में, जोहर में, असर में जल्दी से आकर नमाज में भी कुरान, नमाज के पहले भी कुरान, नमाज के बाद भी वक्त है तो कुरान की तिलावत करता है। जिंदगी का आखिरी दिन है, 27 रमजान है, मगरिब के पहले का वक्त है, रोजे की हालत है और हाथ में कुरान पाक है और इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छी मौत आ जावे, अल्लाह के रास्ते की मौत आ जावे, इबादत करते हुए मौत आ जावे, कुरान की तिलावत करते हुए मौत आ जावे, अल्लाह का जिक्र करते हुए मौत आ जावे, अल्लाह के दीन के तकादे के लिए इस्तेमाल होते होते मौत आ जावे। बाज़ आदमी अल्लाह के रास्ते में बैठे हैं और बयान करते हैं और 6 नंबर का मुज़ाकरा करते हैं और उसके दरमियान के अंदर इंतकाल हो गया। अरे भाई क्या हो गया? इसलिए कि जैसी जिंदगी गुजारी थी ऐसी मौत आ गई। अल्लाह करे ये सही मौत की तलाश में चल रहे हैं कि अल्लाह करे हमारी तुम्हारी मौत भी ऐसी आ जावे कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के नबी भी राजी हो और किसी मखलूक का हक हमारे ऊपर न हो और मरने के बाद की जिंदगी नॉन स्टॉप अल्लाह पाक हमें ले जावे। एक अजीब व गरीब अल्लाह पाक की तरफ से मेहनत अल्लाह ने दी है और कुरान पाक के जरिए से इस मेहनत के क्या नफे हैं, इस मेहनत पर क्या मिलेगा। अल्लाह के नाम पर एक आदमी कल कहने लगा कि तुम लोग तो तौहीद परस्त को भूल गए, तुम तौहीद को जिंदा नहीं करते। तो दूसरा आदमी कहने लगा अल्लाह के नाम पर बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा और 40 दिन 4 महीने बिस्तरे उठा कर चलते हैं और सब अल्लाह के नाम पर छोड़कर जाते हैं। इससे बड़ी दुनिया में कौन सी तौहीद की दलील मांगता है? सबसे बड़ी दलील है आदमी क्यों जाता है, किस पर जाता है? अल्लाह के नाम पर छोड़ करके जाता है। हमारे एक साथी बेंगलोर के यहाँ आए थे, भाई मुमताज करके थे, जिनका इंतकाल हो गया। वो यहाँ बैठकर एक दिन बयान में कहने लगे मेरे 2 बेटे और मेरी एक बीवी, हम बिल्कुल बेंगलोर के किनारे पर नया आबाद होने वाली एक जगह थी, वहां हम लोग चले गए
اور جب بھی میں نکلتا تھا 3 دن کے اندر میں نے اپنے دونوں بیٹے اور بیویوں کو جمع کر کے میں ان کو اللہ کے راستے کی فضیلت سناتا اور اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. میں ان کو پورے یقین کے ساتھ ان کو یوں کہتا تھا تم مت گھبراؤ, تمہاری حفاظت کرنے والا فرشتہ اللہ پاک بھیجیں گا. اور میں چلا گیا, ہر مہینے جاتا تھا. 1 مہینے کے اندر میں گیا تو میرے یہاں چوری ہو گئی. میری بیوی نے اور میرے بڑے بیٹے نے دیکھا کہ گھڑی بھی اور کپڑا بھی اور یہ جو کچھ تھا وہ سب چوری کر کے چلا گیا. ہم نے جلدی سے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اٹھایا, بھیا نے چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا بھائی صاحب جلدی سے بیدار ہو جا, ہمارے گھر میں چوری ہو گئی. وہ اٹھ کر فوراً کہنے لگا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی. بیٹے گھڑی چرا گئی, کپڑے چرا گئے, یہ چیز یہاں رکھی تھی وہ چوری کر کے لے گیا. بولے ہو نہیں سکتا, ہمارے ابو اللہ کے راستے میں جاوے اور فرشتہ ہمارے گھر کی حفاظت کرے اور ہمارے گھر میں چور آ کے چوری کر جاوے. ارے بیٹے یہ گھڑی چورا گئی, کپڑا. بولے نہیں ہو سکتا. باپ ماں کو بھی لگا کہ واقعی میں ہمارے نبی کی بات ہمارے شوہر کر کے جاتے تھے. اور بڑے بھائی نے بھی کہا کہ ابو جب بھی 3 دن لگاتے ہیں, چلہ لگاتے ہیں تو ہم کو جمع کر کے یہ تمام ترغیب دیتے. یہ نہیں کہتے کہ تم جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہم کو لوگ آ کر کوئی کچھ نہیں کرنے والا. ارے گھر سے باہر نکلے اور ایک آہستہ سے چھوٹی سی دعا پڑھ دے کہ اللہ کے بھروسے پر میں نکلتا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور توکل تو اللہ, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں. تو ماں اور بیٹا ان کو بھی تھوڑا ہونے لگا کہ واقعی میں بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابو اللہ کے راستے میں جاوے اور گھر میں چوری ہو نہیں سکتی ہے اور فرشتے کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں. چلو تلاش کرے. تو تینوں کے تینوں نکلے, پورے گھر کے تمام کمرے کو دیکھ لیا, باہر ورندے میں آ گئے, صحن میں آ گئے تو جو چور چوری کر کے پوٹلی بنا کر گیا تھا وہ پوٹلی کونے پر پڑی تھی. تو چھوٹے بیٹے نے کہا امی دیکھو یہ رہا. میں نہیں کہتا تھا کہ چور کی کوئی طاقت نہیں, میرے ابو اللہ کے راستے میں گئے اور فرشتہ ہمارے گھر کی حفاظت کرے اور ہمارے گھر میں چوری ہو جاوے, یہ تو ہو نہیں سکتا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بھلا اس سے حسین بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. چاہے زبان میں لکنت ہے, چاہے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا ہے, چاہے یہ اردو میں نہیں بول سکتا ہے, یہ اعلان بھی گجراتی میں کرتا ہے اور یہ آدھا بیان اردو آدھا بیان گجراتی میں کرتا ہے. گھبرانے کی بات نہیں, لیکن اس کی نسبت دعوت کی محنت ہے, اس کی نسبت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. تو اللہ پاک اس کا بدن نہیں, اس کا منہ نہیں, اس کی زبان نہیں, بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی اللہ پاک قرآن پاک کے اندر تعریف بیان کرتے ہیں. اور کیا فرمایا, بھلا اس سے حسین بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے. اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے. یہ زندگی کب تک ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, لیکن اس کے باوجود اگر آدمی ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آدمی نے میرے کو سنایا کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی بیمار ہو گیا, اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو بلایا, میرے کو لوکھاد ہاسپٹل لے جاؤ. پسینہ پسینہ ہو گیا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تو بولے پتہ نہیں کیا ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے کو اٹیک ہے. اسی ہاسپٹل کے اندر اس کی بیوی اور اس کی بیٹی یہ دونوں کسی اور کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے. ارے بھائی صاحب کیوں جمع ہو گئے؟ بولے تمہارے شوہر کو لے کر آ گئے اور یہ چلے اور کسی بڑے دواخانے میں جانے لگے اور درمیان کے اندر انتقال ہو گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کسی خیر کے کام کے اندر ٹال مٹول کرنا
التسویف من الشیطان، بعد میں یہ اجتماع نہیں آئندہ اجتماع، یہ رمضان نہیں آئندہ رمضان، یہ بقرعید نہیں آئندہ بقرعید، یہ سیزن نہیں، یہ جون جولائی نہیں آئندہ جون جولائی، یوں کرتے کرتے آج ظہر کی نماز کے بعد ایک آدمی کا ہم کھانے کے لیے گئے تو اس کا ایک ساتھی کہنے لگا مولانا میں نے 3 دن لگائے تھے اور میں نے 3 مہینے کے بعد یہ سوچا تھا کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا، لیکن 4 مہینے تو کیا لگتے، یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام، یہ تھوڑا سا کر لوں یہ تھوڑا سا کر لوں، زندگی کے 10 سال گزر گئے، 1 گھنٹہ بھی میرا اللہ کے راستے میں نہیں لگا۔ التسویف من الشیطان، خیر کے کام کے اندر ٹال مٹول کرنا، یہ تو شیطان کی طرف۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارا مجمع صرف سن کر سنی نہ بنے اور سننے کے عادی نہ بنے، اور سن کر لوگوں تک پہنچانے والا اور اپنی زندگی میں عمل کرنے والا خوش قسمت آدمی وہ ہے۔ اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ کیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ جنت کی نعمتیں، یہ حورے، یہ غلمان، یہ تمام چیزیں اللہ پاک آگے فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں عمل کر کے لائے، صرف سن کر آئے، صرف انشاءاللہ کہہ کر آئے، صرف بعد میں جائیں گے وہ کہہ کر ٹال مٹول کر کے اپنی زندگی کے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، بعضوں کے 8 سال، بعضوں کے 10 سال، بعضوں کے 12 سال، اور ہوتے ہوتے آدمی بھول جاتا ہے اور اتنا جلدی وقت نکل جاتا ہے، ارے 10 سال ہو گئے، میرے چلہ لگائے ہوئے 5 سال ہو گئے، اگر تو آج بھی چوکن نہیں ہوگا تو 10 کے 15 ہو جائیں گے، 15 کے 20 ہو جائیں گے، اور ایک دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ محمد یاسین کا انتقال ہو گیا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا، میں نے اپنا نام لیا، اس لیے کہ آج تو موت کے نام سے بھی آدمی گھبراتا ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، اب تک جو ہو گیا، اللہ پاک ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، اور آج نیت کرو اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اس کی ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، جتنا میں نے اٹھایا اتنا اٹھاؤ، آدھا نہیں، آدھا کا معنی آدھی نیت، پورا کا معنی پوری نیت، اور نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے ہم سب لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ، ذرا کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی بتلا دو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ، پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ، ارے ان کا نام تو فرشتہ لکھے گا، پہلے یہ کھڑے تو ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام پر اپنا آپ کو لگانے والے تو بن جا رہے۔ اچھا بھائی عبدالعزیز وہ جگہ کو خالی کر دو، اچھا سب ساتھی وہاں پہنچ جاؤ، عبدالعزیز کے پاس پہنچ آؤ۔ اچھا ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے ہیں، عصری طلبہ اسٹوڈنٹ، وہ تھوڑے باہر جا کر بیٹھ جاؤ، ان کے سامنے باہر مشورے سے طے ہوا ہے، اور باہر والے اندر آ جاؤ اور ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ یہ اسٹوڈنٹ جتنے ہیں، ہمارے نعیم بھائی، عباس بھائی اور ہمارے اور اشرف بھائی، اور جو 4 آدمی مشورے سے طے ہوئے وہاں بیٹھ جاؤ، باقی آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ لوگ ان کو میری طرف متوجہ کرو، جو پلٹ گئے پورے آگے آ جاؤ، آپ لوگ جلدی سے آگے بڑھو، جلدی سے آگے بڑھو بھائی، جلدی سے آگے بڑھ جاؤ، وہ نام لکھانے والے اپنا نام لکھا دیں، آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ۔ اچھا آپ لوگ کیا کرو گے؟ اچھا اتنی نیت کر لو، یہ تو سب 5-15 دن مہینے میں جائیں گے، آپ اتنی نیت کرو کہ 2025 میں یا جب آپ کا ڈیو ہوئے انشاءاللہ اب کی مرتبہ 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت،
घबराना तो बगैर मेहनत के और बगैर दीन के मरना घबराना है, बाकी करके मरेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद ही उम्मीद वाली बातें होगी। और बहुत से लोगों ने हाथ उठाए, अभी बैठे, या खड़े हो जाओ। इस साल 4 महीने लगाने, इस साल या जब भी अपना ड्यू हो जावे हम इंशाल्लाह 4 महीने लगाएंगे। और अच्छा भाई, इनका नाम कौन लेके, आप लोग यहाँ जाओ, कितने साथी, 1 2 3 4 भाई का नाम, आगे आ जाओ, क्या बैठ। अच्छा, आप लोग क्या करोगे बाकी साथी? भाई कम से कम इतनी नीयत तो कर लो कि चिल्ला तो हम सब लगाएंगे। लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? पूरा हाथ उठाओ, पूरा। अच्छा, खाली खड़े हो जाओ, आपका नाम नहीं लिखेंगे, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वैक्सीन तुम नहीं लगाओगे? अपना नाम मस्जिद व जमात में जाकर लिखा है, ठीक है, लेकिन लगाना है चिल्ला और अल्लाह से मांगना है, ऐ अल्लाह तो हमारे चिल्ले को कबूल कर। जब अल्लाह कबूलियत की मोहर लगाएगा ना, तो मैंने हमारे एक बुजुर्ग को देखा कि बैरून का सफर 1 महीने में 4 मरतबा किया। कितनी मरतबा? हम तो 3 साल में 1 मरतबा नहीं करते, लेकिन उन्होंने 4 मरतबा किया। कैसे किया? तो बोले बुध के दिन गए, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार का इज्तिमा किया, फिर या मंगल को चले और मंगल की रात तक पहुंचे, फिर बुध के दिन चले, फिर वहां जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार का इज्तिमा किया, फिर मंगल को रिटर्न आए, फिर बुध के दिन चले। तो मैंने देखा 1 महीने में कितनी बूंद आती है, 4 बुध के दिन रवाना। एक सफर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए का, तो 1 महीने में 4 सफर किए। भाई क्या हो गया? तो कदरदानी करने वालों को अल्लाह पाक ये तौफीक का दरवाजा खोलता है। जब हम चिल्ले की कदरदानी करेंगे और चिल्ला पाबंदी के साथ लगाएंगे तो अल्लाह पाक कितने महीने की तौफीक देगा बोलो? और जब 4 महीने लगाएंगे और कदरदानी के साथ लगाएंगे तो अल्लाह बैरून की तौफीक देगा। और जब बैरून जाएंगे तो हर तीसरे साल बैरून में अल्लाह कबूल करेगा। और जब बार बार बैरून जाएंगे तो अल्लाह पाक तकाजे पर हमको चलाएगा। फिर आए और 2-5 दिन हुए कि चले, हमारा एक साथी कहने लगा रात के 12 बजे आए। कितने बजे आए? और सुबह 5 बजे दिन का तकाजा आ गया। तो हम मना करेंगे? नहीं, मैं तो अभी आया रात को 12 बजे, चले जाएंगे। बाजार में चिल्ला लगा कर आते हैं और अभी 1, 2, 3 तारीख हुई और 3 तारीख को आए और इनको 2, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते में तश्कील करते हैं। बोले मालूम नहीं, ये महीने के मेरे 3 दिन लग गए। अरे वो तो तेरे चिल्ले के थे। बोले नहीं, अब आइंदा महीने में। तो शैतान वो 3 दिन में हमारे घुमा दे, ऐसा नहीं, बल्कि हम आ जाए और कल सुबह हमारा दूसरा हफ्ता है तो नियत करो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ दूसरा हफ्ता लगाएंगे। मकामी 5 अमल पाबंदी के साथ करेंगे। करोगे? कौन कौन नियत करता है 5 अमल करने की? अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नहसी सनान अलैक अंत कमा सनैत अला नफ्सिक या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, करम का, रहम का, अफ़्व का, आफियत का, सहूलत का, आसानी का, इसरा का मामला फरमा। तेरे अहकामात की पाबंदी नसीब फरमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। आपकी सुन्नतें अल्लाह हमें महबूब हो जावे, ऐसी ज़िंदगी की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। तेरे रास्ते की मेहनत
اے اللہ اپنی بیوی بچوں سے اور گھر میں رہنے سے اور لذت والے کھانے سے محبوب ہو جاوے. اے اللہ ایسی زندگی کا مزہ نصیب فرما. اے اللہ تو بھی راضی ہو اور تیرے محبوب بھی راضی ہو اور کسی بندے بندی کا حق نہ ہو. ایسی بہترین زندگی اور ایسی بہترین موت نصیب فرما. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما, ارادہ کرنے والوں کے ارادے کو قبول فرما, ان کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہم بھی تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے پناہ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. کیسے تم نہیں لگاؤ گے؟ اپنا نام مسجد و جماعت پہ جا کر لکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لگانا ہے چلہ اور اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ تو ہمارے چلے کو قبول کر. جب اللہ قبولیت کی مہر لگائے گا نا, تو میں نے ہمارے ایک بزرگ کو دیکھا کہ بیرون کا سفر 1 مہینے میں 4 مرتبہ کیا. کتنی مرتبہ؟ ہم تو 3 سال میں 1 مرتبہ نہیں کرتے, لیکن انہوں نے 4 مرتبہ کیا. کیسے کیا؟ تو بولے بدھ کے دن گئے, جمعرات جمعہ شنیچر اتوار کا اجتماع کیا, پیر یا منگل کو چلے اور منگل کی رات تک پہنچے, پھر بدھ کے دن چلے, پھر وہاں جمعرات جمعہ شنیچر اتوار کا اجتماع کیا, پھر منگل کو ریٹرن آئے, پھر بدھ کے دن چلے. تو میں نے دیکھا 1 مہینے میں کتنی بدھ آتی ہے, 4 بدھ کے دن روانہ. ایک سفر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے کا, تو 1 مہینے میں 4 سفر کیے. بھائی کیا ہو گیا؟ تو قدردانی کرنے والوں کو اللہ پاک یہ توفیق کا دروازہ کھولتا ہے. جب ہم چلے کی قدردانی کریں گے اور چلہ پابندی کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ پاک کتنے مہینے کی توفیق دے گا بولو؟ اور جب 4 مہینے لگائیں گے اور قدردانی کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ بیرون کی توفیق دے گا. اور جب بیرون جائیں گے تو ہر تیسرے سال بیرون میں اللہ قبول کرے گا. اور جب بار بار بیرون جائیں گے تو اللہ پاک تقاضے پر ہم کو چلائے گا. پھر آئے اور 2-5 دن ہوئے کہ چلے, ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا رات کے 12 بجے آئے. کتنے بجے آئے؟ اور صبح 5 بجے دین کا تقاضا آ گئے. تو ہم منع کریں گے؟ نہیں, میں تو ابھی آیا رات کو 12 بجے, چلے جائیں گے. بعض آدمی چلہ لگا کر آتے ہیں اور ابھی 1, 2, 3 تاریخ ہوئی اور 3 تاریخ کو آئے اور ان کو 2, 3 ہفتہ 4 ہفتے میں تشکیل کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں یہ مہینے کے میرے 3 دن لگ گئے. ارے وہ تو تیرے چلے کے تھے. بولے نہیں, اب آئندہ مہینے میں. تو شیطان کو 3 دن میں ہمارے گھما دے. ایسا نہیں, بلکہ ہم آ جائے اور کل صبح ہمارا دوسرا ہفتہ ہے تو نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دوسرا ہفتہ لگائیں گے. مقامی 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے. کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے 5 عمل کرنے کی؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک یا احد الصمد الذی لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتیں اے اللہ ہمیں محبوب ہو جاوے، ایسی زندگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، تیرے راستے کی محنت اے اللہ اپنی بیوی بچوں سے اور گھر میں رہنے سے اور لذت والے کھانے سے محبوب ہو جاوے، اے اللہ ایسی زندگی کا مزہ نصیب فرما، اے اللہ تو بھی راضی ہو اور تیرے محبوب بھی راضی ہو اور کسی بندے بندی کا حق نہ ہو، ایسی بہترین زندگی اور ایسی بہترین موت نصیب فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ارادہ کرنے والوں کے ارادے کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگے پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب